پاکستان کی معیشت جس کا حجم 340 ارب ڈالر ہے، جو ہم فارمل اکانومی کی بات کرتے ہیں، اور انفارمل اکانومی کو اگر ساتھ جوڑیں تو وہ تقریباً 450 ارب ڈالر سے زائد کی ہے۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ملک کو اگر ترقی کرنا ہے تو اس پوری اکانومی کو ہمیں ڈاکیومنٹ کی طرف آنا ہوگا۔ مالیاتی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں، فن ٹیک کے حوالے سے اگر بات کریں، فائنینشیل جو ہماری ٹرانزیکشنز ہیں وہ اس وقت فائنینشیل انکلوژن کی طرف آ رہی ہیں، سسٹم میں آ رہی ہیں۔ لیکن صنعتی پیداوار کے حوالے سے اگر بات کریں تو ابھی بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ ہماری اشیاء کی پیداوار اور ان کی مارکیٹ میں فروخت کے حوالے سے اعداد و شمار، ایک پورا جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو آج اسی کو میں ڈسکس کر رہا ہوں، اور عمر جعفر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں AJCL پرائیویٹ لمیٹڈ کے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے کیا؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب۔ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے یہ ایک جدید سسٹم ہے جس میں مختلف الیکٹرانک گیجٹری کے تحت ہم ملک کے اندر خودکار طریقے سے صنعتی پیداوار کی گنتی کر سکتے ہیں۔ اچھا، صنعتی پیداوار کی گنتی کہ آپ کون سی چیز کس مقدار میں بنا رہے ہیں، رائٹ؟ سر اس میں ہم نے مختلف سسٹمز کے تحت ہم نے ہر فیکٹری لائن کے اوپر جا کے کچھ سینسرز، ویژن سسٹمز اور کمپیوٹرز لگا کے ہم نے ان کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ ہم نیئر ریئل ٹائم بیسس پہ FBR کو منتقل کرتے ہیں۔ اچھا جی سر۔ تو یہ آپ تمام سیکٹرز میں یا کچھ مخصوص کمپنیز اور سیکٹرز ہیں، پروڈکٹس ہیں، ان کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں؟ اس وقت FBR نے 4 لارج سکیل سیکٹرز اٹھائے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس میں ٹبیکو، سیمنٹ، شوگر اور فرٹیلائزر اس وقت اقتداری طور پہ شامل ہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں امید ہے کہ یہ کوئی 10 اور سیکٹرز بھی اس کے اندر شامل کرنا چاہیں گے۔ اچھا، اب ہوگا یہ کہ جو فیکٹریز ہیں جہاں پہ ٹبیکو، سگریٹس وغیرہ اور اس کے جو مصنوعات ہیں، سیمنٹ ہوا، فرٹیلائزر ہوا اور سیمنٹ سر، شوگر، فرٹیلائزر، شوگر بھی ہوا، تو یہ کمپنیز میں جب یہ پروڈیوس ہو رہی ہیں، ان کے مینوفیکچرنگ کے لیول پہ ہی ان کی کوانٹٹی جو ہے وہ بک FBR میں، اور FBR اپنے مختلف سافٹ ویئر کے ذریعے جیسے وہ POS اور بہت ساری چیزیں ان کے ذریعے اس کی فروخت کو مانیٹر کرے گا۔ تو الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے اس ڈیوائس کا؟ سر اس ڈیوائس کا جس طرح سے آپ نے شروع میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اس ڈیوائس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ملک کے اندر جو پیداوار ہو رہی ہے اس کی ریکنسیلیشن FBR کے جو اس مینوفیکچر کی ٹیکس ڈیکلیریشن ہے اس کے ساتھ ہو۔ اچھا، اس وقت جو FBR کو جو مشکلات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس جو مینوفیکچرز ہیں جتنا وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں وہ ایکوریٹ طور پہ کنفرم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ انڈر رپورٹنگ اور انڈر انوائسنگ، کچھ کاؤنٹر فٹ، کچھ سمگلنگ۔ یا مجھے پتا چلا کہ صرف 77 ارب کی ٹیکس چوری آپ کے ٹوبیکو انڈسٹری کے اندر ہے۔ سر میرے اطلاع کے مطابق تقریباً 300 ارب کا نقصان پاکستان کو سالانہ ٹوبیکو میں ہوتی ہے۔ 300 ارب سالانہ ٹوبیکو میں خالی؟ جی سر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، اگر کہیں پر ٹیکس چوری ہو رہی ہے تو وہ یقیناً اس کا کوئی بینیفیشری بھی ہوگا نا، تو کتنی ریزسٹنس ملی اس ٹریک اینڈ ٹریس ڈیوائس کو یا سسٹم کو ان 4 سیکٹرز کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے؟ عمران صاحب یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں لے کر جاؤں گا۔ ہمیں یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا 2021 میں۔ ہمارے ساتھ 2 نامور کمپنیز ہیں، ایک اوتھینٹکس جس کا تعلق USA سے ہے، وہ بین الاقوامی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ برانڈ پروٹیکشن، برانڈ اوتھینٹیکیشن، ٹیکس کلیکشن کے شعبوں میں ایک نمایاں مقام پہ مانے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ میٹاس ساؤتھ افریقہ جن کی اسپیشلٹی پروڈکٹ لیبلنگ اور پروڈکٹ مارکنگ کے اوپر ہے۔ 2021 میں جب یہ کانٹریکٹ ہمیں ایوارڈ ہوا، ہم نے شروع میں شوگر میں جا کے اس کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کی۔ اس کے بعد تمباکو میں ہم گئے، تمباکو کے کچھ فیکٹریوں پہ ہم نے جا کے امپلیمنٹیشن کی،
پی ٹی سی اور پی ایم آئی جو کہ دو ملٹی نیشنلز ہیں، پاکستان ٹوبیکو اور فلپ مورس انٹرنیشنل، جب ہم نے وہاں جا کے اس اکوپمنٹ کو لگایا تو باقی جو لوکل مینوفیکچرز تھے انہوں نے کورٹ سے ایک سٹے آرڈر لیا. اچھا. اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 10 مہینے اس پروسیس میں ضائع ہوئے لٹیگیشن کی نظر، لٹیگیشن اور اس طرح کے مسائلوں میں. اس کے بعد جب ہم فرٹیلائزر اور سیمنٹ میں جب ہم نے آنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے جب بھی ایک نئی چیز آتی ہے تو تھوڑی سی اس کو سمجھنے میں، اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بھی تھوڑا سا ایک ایشو رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں پہ یہ مینوفیکچرز کی جائز باتیں بھی تھیں، لیکن انہوں نے ایف بی آر کو تقریباً 1.5 سال کے اوپر ڈیمونسٹریشنز کے اندر گھمایا. اچھا. تو وہ ڈیمونسٹریٹ تو آپ ہی لوگ کر رہے ہوں گے؟ ڈیمونسٹریٹ ہم بار بار ان کی فیکٹریوں پہ جا کے کرتے رہے، اور اب تک پراپر کمرشل سکیل امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو سکی ہے سیمنٹ کے اندر خاص طور پہ، کیونکہ ایف بی آر کے ساتھ انہوں نے ایک ایگری کیا کہ ہر فیکٹری پہ وہ صرف ایک لائن کے اوپر اس سسٹم کو لگائیں گے. ایک لائن کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پروڈکشن لائنز ہیں، اگر ایک فیکٹری میں 20 اگر پروڈکشن لائنز ہیں تو فی الحال انہوں نے صرف ایک لائن کے اوپر اس کی ڈیمونسٹریشن کی ہے، اور وہاں الحمدللہ ہمارا سسٹم کامیاب ہوا ہے. کتنے پرسنٹ؟ 95% پلس ہماری اس کی ایک رزلٹ آئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کافی ایکوریسی کے طور پہ ہم ایف بی آر کے ساتھ یہ ڈیٹا وغیرہ شیئر کرتے رہے. تو ابھی جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر بڑا ایک عمل کیا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر خاصا پش کیا ہے، ہمیں بھی وہ اس کے اوپر پش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ تو مینڈیٹری ہو جانا چاہیے نا. اگر آپ کی ایک لائن کے اوپر آپ 95% ایکوریٹ ریٹ دے رہے ہیں اور اس کے بعد یہ تو پھر مینڈیٹری ہو جانا چاہیے. اس میں کیا وہی لٹیگیشن کے جو معاملات ہیں وہیں پہ، اور اگر وہ ہیں تو پھر میرے خیال سے کچھ کمپنی لا بینچز اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کہ جو ان کیسز کو پرائرٹی کے اوپر دیکھیں ان ساری چیزوں کو. بالکل سر، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. کوئی بھی نئے اقدام کو کامیاب کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن کے ساتھ اس کی انفورسمنٹ بھی ہونی چاہیے. صحیح. اس کی کمپلائنس جو ہے وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کی کمپلائنس کے اوپر وہ توجہ دیں اور مینوفیکچررز کو یا اسٹیک ہولڈرز کو پینلائز کریں جو اس سسٹم کے اندر شامل نہیں. اچھا، اس ڈیوائس میں ہوتا کیا ہے؟ جو مینوفیکچرنگ لائک ایک سیمنٹ ہے، سیمنٹ کی اگر ایک بوری جو بالکل لاسٹ اینڈ پہ نکل رہی ہے، وہاں پہ ایک سینسر لگا ہوا ہے جو اس پہ کچھ بار کوڈ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اور ایف بی آر کے تھرو اس کے ساتھ؟ سر یہ سسٹم سب سے پہلے تو ہر پروڈکٹ کے اوپر ایک سٹیمپ چسپا کرتا ہے جس کے اوپر ایک مخصوص کوڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے اس پروڈکٹ کے تمام تفصیلات ایف بی آر تک پہنچتے ہیں. اچھا. الیکٹرانکلی، ڈیجیٹلی. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے علاوہ سر اس پروڈکٹ کو گننے کے لیے اور اس پروڈکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے کچھ ویژن سسٹمز بھی ان لائنوں کے اوپر انسٹال کیا ہے جو کہ ہر پروڈکٹ کو گنتے ہیں، اور وہ بھی ڈیٹا جو ہے ایف بی آر تک ہم پہنچا دیتے ہیں، جس کے بعد اس مینوفیکچر کی ٹیکس ریٹرن کے ساتھ اس کی ایک ریکنسیلیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ آئی تھنک اینڈ آئی بلیو کہ دس از دا اونلی وے فارورڈ کہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان میں چاہے وہ ڈیجیٹائزیشن کی مدد سے ہو یا اور دیگر ریسورسز کی طرف سے ہو، ہمیں فائنینشیل انکلوژن کی طرف جانا ہے اور ہم نے اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ عمر جعفر صاحب، آپ پروگرام میں شریک رہے.